محمد نبی یوسف بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت اور آخر میں منقبت بحضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان غریب نواز شاہ سنجر و اجمیر سلطان الہند نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے۔ اور آج خواجہ صاحب کا بھی عرس مبارک اجمیر شریف ہندوستان میں منعقد ہے۔ گزشتہ برس بھی اور گزشتہ سے پیوستہ برس بھی خاکسار وہاں تھا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، اور اجمیر شریف کی یادیں ابھی تک جو کبھی نہ بھلا پاؤں گا اور اب تازہ ہو گئی ہیں۔ میں 4 مصرے خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف، روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف۔ ذرا مصرے مشکل ضرور ہوں گے لیکن مشکل کشا والے مدد کرنا۔ روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے کچھ سنگ و خشت میں۔ آپ پہلے بات کر لیں پھر میں کلام کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ ضروری ہوگی۔ روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف، بیٹھے ہو تو گئے ہو کہو سبحان اللہ۔ روز حساب ہوگا جی ٹھیک ہے، روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے کچھ سنگ و خشت میں۔ صاحبزادہ صاحب آپ کی خاص توجہ چاہتے ہوئے چوتھا مصرع توفتاً پیش کر رہا ہوں۔ روز حساب ہوگا، نہ میں مصرع بھول جاتا ہوں نہ میں تھک جاتا ہوں۔ کبھی کبھی سے ڈر سے نہیں پڑتا عالیان ملتان کہ آپ ضائع نہ کر بیٹھیں، آپ کی سماعتوں پہ تو مجھے اندھا اعتماد ہے، اللہ جانے کیوں خاموش رہ جاتے ہیں آپ۔ روز حساب ہوگا سفر سب کا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے کچھ سنگ و خشت میں، لیکن خواجہ تیرے غلام بروز حشر جائیں گے چشت سے گزر کر بہشت، جائیں گے چشت سے، چاچا جی دعا دے سو، جائیں گے چشت سے گزر کر۔ اقبال ازری صاحب میرے چچا جان ہیں اور ہمارا ان سے محبت کا بھی سلسلہ ہے۔ روز حساب ہوگا اور حشر والوں ہمیں معاشر کی ضرورت کیا تھی، چارائے ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں۔ خوف دوزخ کا ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو، ہم تو خواجہ کی زیارت کو چلے آئے ہیں۔ حضرات ذی وقار چونکہ دامن وقت میں گنجائش بنا ہے، وقت کی تنابیں کھچی، میں صاحب عرس حضور قبلہ حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر صاحبزادہ قاری محمد حسان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا ایمان افروز اور باطل سوز معصوم لہجے میں آپ اپنا خطاب فرمائیں تاکہ آج کی اس محفل کو یادگار بنا سکیں ہم۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر میں محفوظ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ معصوم ترنم اور ان کا یہ انداز انشاءاللہ صدیوں یاد رہے گا۔ ایک نعرہ بلند کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اور اتنا بڑا نعرہ لگائیے کہ صاحبزادہ صاحب کی طبیعت